اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ توحید جو ہے یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مشترکہ مشن ہے. اگر میں اسے روح کائنات کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. جس طرح کہ انسانی جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ کائنات اللہ کی توحید کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جب تک اللہ کی توحید بیان کرنے والے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے باقی ہیں، قیامت واقع نہیں ہوگی. اللہ کا غضب لوٹ جاتا ہے اللہ کی توحید کے اقرار سے، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو سن کر اللہ کا غضب لوٹ جاتا ہے، اس کا غصہ رحمت سے بدل جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جلی عنوان ہی یہی ہے. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، اللہ توفیق دے کہ آپ کائنات کے اس سب سے بڑے انسان کی سیرت کا مطالعہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں. جس پہلو سے آپ دیکھیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ اور بے داغ نظر آئے گی. آپ کی سماجی زندگی دیکھیں، آپ کی انفرادی زندگی دیکھیے، آپ کی اجتماعی زندگی دیکھیے. آپ بحیثیت معلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انقلابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مبلغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ. جس زاویہ نظر سے آپ دیکھیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بے داغ نظر آئے. بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر عبداللہ کے یتیم سے بے داغ انسان کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی نہیں. لیکن پھر لوگوں نے پتھر کیوں مارے؟ آج تو یار لوگ اپنی مقبولیت کا یہ معیار قرار دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا تو کوئی بھی مخالف نہیں. حضرت صاحب تو اتنی مقبول عام شخصیت ہیں کہ ساری دنیا حضرت صاحب کے قدم چومتی. یہ حضرت صاحب کی ساری دنیا اس لیے قدم چومتی ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ کتمان حق کرتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں. با مسلمان اللہ اللہ کرتے ہیں اور با برحمن رام رام کرتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں. حضرت صاحب کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مظلوم آنسو بہا رہا ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کسی کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ انسانی برادری کے ایک طبقے کو مسلسل مظلوم رکھا جا رہا ہے اور اس کے حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے. حضرت صاحب کو تو صرف ایک ہی بات سے دلچسپی ہے کہ نذرانوں کی آمد کا سلسلہ ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. نذرانے آتے رہیں، پلاٹ ملتے رہیں،
بس رنگینیوں میں مست ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے داغ انسان کی زندگی یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی جہاد سے آپ کو مبرہ نہیں ملے گا. پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے. جب ساری دنیا سوتی ہے تو یہ بے داغ انسان مظلوموں کی حمایت کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسے ان کو ظلم کی چکی سے نجات دلاؤں. اور آپ کراچی کے روشن ضمیروں میرے الفاظ یاد رکھیے گا اور امانتاً عرض کرتا ہوں. جب تک روئے زمین پر اللہ کی توحید کا تصور حکومت نہ کرے اس وقت تک ظلم و استحصال کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. کچھ کر لیجیے. توحید عین انصاف ہے اور شرک عین ظلم ہے. جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس ملک میں شرک کے جراثیم موجود رہیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس معاشرے، اس سوسائٹی اور اس ملک میں عدل و انصاف کبھی حاکم نہیں بن سکتا. عدل و انصاف کبھی اجتماعی صورت اختیار نہیں کر سکتا. پہلے شرک کو مٹائیے، توحید کے تصور کو غالب کیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کو ہر طرف عدل و انصاف کی حکمرانی نظر آئے گی. فاروق اعظم کا نام تو آپ نے سنا ہے. امام عدل و حریت، خلیفہ راشد ثانی سیدنا عمر فاروق، آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے آپ نے ان کے دور میں مثالی عدل پڑھا ہوگا، لیکن دعوت فکر دیتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کم و بیش 25-26 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ میں 1 انچ پر بھی شرک نہیں تھا. دعوے سے کہتا ہوں. فاروق اعظم کے دور میں کوئی آستانہ نہیں تھا. مذہب کے نام پر استحصال کرنے والے مجاور نہیں تھے، اور نہ عشق رسول کے ٹائٹل پر لوگوں کی جیبوں سے نذرانے بٹورنے والے فنکار تھے. دعوت دیتا ہوں ارباب علم و دانش کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی ایک بھی آستانہ نہیں تھا، اور نہ کسی اللہ کے پیارے بندے کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا گیا تھا. ایک صاحب تو کہتے تھے اس زمانے میں ولی اللہ ہوتے کہاں تھے. ولی اللہ تو بعد میں پیدا ہوئے. اللہ تیری شان، صحابہ سے بڑا ولی اللہ ہے کوئی؟ اسلامی عقائد کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 1 ولی نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ بھی نہیں، 1 ارب بھی نہیں، کائنات پر جتنے اولیاء کرام ہیں ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے بحالت ایمان رسول کا چہرہ دیکھا. نعرہ تکبیر، صحابہ. ہاں، یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟
جس نے بحالت ایمان اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا، اس ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء ہیں نہیں کر سکتے۔ ابو بکر عمر سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام نے جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کیا اور گھوڑے دوڑنے کی وجہ سے جو غبار اڑ کر ان کے ناک میں بیٹھ گیا ہے، عبد القادر جیسے کئی اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فنکار کہتا ہے اس زمانہ میں ولی اللہ تھے کہاں کہ ان کے روزے بنتے یا ان کے آستانے بنتے، یہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، لشکر تھے، لشکر اولیاء کرام کے، لشکر تھے اولیاء کرام کے، لیکن وہ دور وہ تھا کہ جو رسول کے دور سے قرب کی سعادت رکھتا تھا۔ اس میں اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کی جاتی تھی، ان کے نام کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جاتی تھی کہ جب اتنے بڑے لوگ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے، موت یاد آتی تھی۔ آج اللہ کے بندے کو پہلے سے ہی وقت سے پہلے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے کہ جب یہ مرے گا تو پھر اس کا مزار بنائیں گے اور پھر مال بٹوریں گے، مال آئے گا۔ فنکاروں نے تو میں وہاں سوات ہم جب جا رہے تھے ہزارہ ڈویژن سے گزرتے، ہم نے دیکھا کہ ایک وہ اس پر درخت پر بہت ساری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا بھی یہ کون سی سرکار ہے؟ انہوں نے کسی بزرگ کا نام لے کے کہا جی یہ حضرت یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، بس بیٹھے جو تھے تو جھنڈیاں لگ گئی، اور یار لوگوں نے وہاں پر دکان سجا لی، حضرت صاحب یہاں بیٹھے تھے، حضرت صاحب لہذا نذرانہ کاٹے، ٹیکس ادا کرتے جاؤ۔ وہاں سے جو بس گزرے، جو ٹرک گزرے، جو ویگن گزرے، جو پک اپ گزرے، وہ مجاور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کارٹون بنے ہوئے کمبخت، شلوار ایک رنگ کی، کرتا دوسرے رنگ کا، ٹوپی تیسرے رنگ کی، کارٹون، مستقل کارٹون۔ اور بسوں والوں سے، ویگنوں والوں سے اس انداز میں نذرانہ مانگتے ہیں یا وہ کچھ مانگتے ہیں جیسے باپ دادے کا قرضہ وصول کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی بیچارہ ڈرائیور صحیح العقیدہ ہو اور وہ ان کو نہ دے تو کہتے ہیں تیرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ ان کو ساری دنیا میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ ساری تمہاری نگاہ غضب کا نتیجہ ہے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیز دوستوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا عدل آپ نے سنا ہوگا، خوشحالی آپ نے سنی ہوگی۔ اعلان ہوا کرتا تھا سلطنت اسلامیہ میں کہ اگر کسی نے زکوٰۃ لینی ہو تو آ جائے، بیت المال میں وافر زکوٰۃ موجود ہے۔ یہ 25 لاکھ مربع میل آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے؟ غیر منقسم ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان بھی 25 لاکھ مربع میل سے کم ہے۔ اتنی عظیم سلطنت میں اعلان ہوتا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا آ جائے۔ سلطنت اسلامیہ میں سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، ہر شخص زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا تھا۔
اور اب تو کوئی چھوڑنے والا نہیں، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں۔ پہلے علماء کرام کو یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ زکوٰۃ لینے میں تڑے بیٹھے ہیں، لیکن اب تو بڑے بڑے وڈیرے بھی زکوٰۃ لینے میں ماشاءاللہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بن گئے اور رخ موڑ لیا، بس اور کیا۔ میرے عزیز دوستوں، کیوں ہوا یہ خوشحالی کا آغاز؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصور کی بنیاد رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے اور شاگردوں نے اسی تصور کو آرگنائز کیا، اللہ کی توحید کو پھیلایا، اور یہاں تک پھیلایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حزم و احتیاط کا یہ عالم ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے قریب جس درخت کے سائے میں بیعت رضوان لی تھی، لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کے پاس پہنچ گئے، فرمانے لگے پیار تو مجھے بھی ہے تجھ سے، مجھے بھی پیار ہے تجھ سے، اس لیے کہ وہ زمانہ میں بھولا نہیں ہوں، وہ لمحے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں جب ہم اپنے قائد کے ساتھ تیری ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھے تھے، اور بھائی عثمان کی شہادت کی خبر نے ہر دل کو تڑپا دیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی اور پھر تیرے ہی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے تھے کہ عرش بری سے اللہ کی طرف سے رضوان کی سندیں آئی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، لیکن جانتے ہو آج تجھے میں کاٹنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے لوگ تیری زیارت کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کہیں سلسلہ آگے نہ بڑھے، کہیں تیری ٹہنیوں پہ جھنڈیاں نہ لہرانے لگیں، اور زیارت کے لیے آنے والے کہیں تیرا سجدہ نہ شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول نے جس معاشرے کو یکجائی بنایا تھا، کہیں وہ پھر ہر جائی پن کی طرف نہ چلا جائے۔ تو بہت پیارا ہے مجھے، تو بہت عزیز ہے مجھے، لیکن انسان کی جبین سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ کہیں انسان کی جبین تیرے سامنے پھر جھکنے نہ پائے۔ کاٹ دیا اس درخت کو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا کیا؟ ڈھیلا جواب ہے، دیکھا آپ نے؟ ڈھیلا جواب ہے۔ اجمی ہوئے نا آخر۔